برطانیہ کو، ڈوگرا سامراج کو وہاں سے پیچھے دھکیل دیا، اور آج آپ جہاں ایک آزاد خطے میں اپنی سانس لیتے ہو یا جو بھی آپ کام کرتے ہو، آزاد زندگی گزارتے ہو، اور یہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، تو وہیں جب آزادی کی بات آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، چونکہ میں نے غلامی بھی دیکھی ہے اور آزادی بھی دیکھی ہے، آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک آزاد ریاست کے اندر اپنا کام کاج کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہیں حافظ صاحب، یہ دورانیہ بڑی اہمیت کا حامل دورانیہ ہے، جہاں یہ بڑی سہانی راتیں تھیں، بڑی سہانی راتیں۔ یہاں آزاد کشمیر سے ہمارے سینئر جرنلسٹ بھی بیٹھے ہیں، اور بھی میں دیکھ رہا تھا 21 اور 22 کی رات، 21 اور 22 اکتوبر کی رات، چونکہ آزاد کشمیر کا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے وہ 24 اکتوبر ہے، جب ہندوستان نے ایک کانسپریسی کے تحت گلگت اور کشمیر کو ہڑپنے کی ایک بہت بڑی سازش اس وقت عملائی تھی، جس میں لارڈ ماؤنٹ بنٹن بھی شامل تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بنٹن چونکہ وہ اس دوران ایک ہفتے کا وزٹ کر کے آیا تھا، جی بی سے بھی مظفر آباد سے سری نگر تک، اور اس کے بعد جب وہ دہلی پہنچا تو انہوں نے دہلی کو یہی ترغیب دی کہ آپ اپنی فورسز آگے بڑھا دیں اور جی بی اور کشمیر پہ قبضہ کریں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی اس وقت برٹش کی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کانسپریسی کا پاکستان کو پتہ چلا، اور انہوں نے جو پونچھ کے ہمارے سردار تھے، وہ بہت بڑے ریبلینز تھے، وارئرز تھے، سردار ابراہیم خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اٹھے، اور چونکہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے ڈوگرا نے مظفر آباد سے یا باقی علاقوں سے مسلمانوں سے ہتھیار بھی چھین لیے تھے، مطلب کلہاڑا، چاقو، جو بھی ان کے پاس تھا، اور مظفر آباد میں اس وقت لوگ اس طرح سے کانپ رہے تھے، چونکہ کم تعداد تھی مظفر آباد میں مسلمانوں کی، ہر طرف ڈوگرا تھے، ان کی فورسز تھی، اور اسی طرح سے وادی کے اندر بھی۔ اس دوران سردار ابراہیم صاحب جب فاٹا گئے، اور وہاں سے انہوں نے ان دوستوں کو دعوت دی کہ آپ ہماری مدد کو آئیں۔ اچھا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ بدقسمتی سے آج ہمارے نوجوان کو، ہمارے لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ان ٹوٹکوں کے ذریعے، چونکہ سوشل میڈیا پہ اعتماد نہیں کیا جائے، 90% یہ فراڈ جھوٹ ہوتا ہے۔ آج تو اے آئی کا دور ہے، ذہنوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے دشمن کی ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے، چونکہ اے آئی یا آئی ٹی کے شعبے میں ہندوستان بہت آگے ہے۔ میں آپ کو ان ایویڈنسز کی بات کرتا ہوں جو السٹر لیمب اپنی بک میں لکھتا ہے، کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی میں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں السٹر لیمب کیا لکھتا ہے۔ یہ آج کا وہ نوجوان نہیں جو کچھ ہندوستان کے اس بیانیے کو بھی تقویت دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ میڈلن البرائٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ امریکن وزیر تھی، ان کے والد جوزف کوربل اپنی بک میں لکھتا ہے ڈینجر ان کشمیر میں کہ ہندوستان نے پہلے سے ہی ایک سازش کی تھی، اپنی فورسز کو وہ آگے بڑھا رہا تھا، اس نے جی بی اور کشمیر پہ مکمل قبضہ کرنا تھا ڈوگرا کے ساتھ مل کے۔ اچھا، ایجے نورانی کو آپ پڑھیں، آپ 17 اکتوبر ڈان اخبار جو کراچی سے اس وقت بھی شائع ہوتا تھا، دہلی کے ایک رپورٹر کی اس میں باضابطہ ایک نیوز ہے جو ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور دہلی سے اخبار نکلتا تھا، سول اینڈ ملٹری گیزٹ، وہ بھی یہ خبر دیتا ہے کہ ہندوستان کی پٹیالہ فورسز اور ڈوگرا مل کے جموں کشمیر اور جی بی پہ اپنا قبضہ جمانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جو ایویڈنسز ہیں جو میں آپ کو اس وقت کی بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔
سہانی رات میں نے کیوں کہا؟ بدقسمتی سے ہم ناشکرا ہیں. ڈوگرا کے وقت ہم آزاد نہیں تھے. یہاں میرے پاس وہ بیٹھے تھے, کوئی مسلمان ان کا جو ہے نا وہ کوئی منسٹر نہیں تھا. رام چند کاک تھا, جنک سنگھ تھا, کشمیر سنگھ تھا, وہاں بشیر عثمانی نہیں تھے, وہاں یہ عمر گردیزی نام کا کوئی شخص ہی نہیں تھا. کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پنچ کے لوگوں کی کھالیں اتاری تھی وہ آزادی, جنہوں نے 22 لوگوں کو شہید کیا تھا 1931 میں وہ آزادی. کشمیر آزاد نہیں تھا, ہمیں خریدا گیا تھا. اور جی بی سے 12 سال مسلسل عماد الدین جو گورنر تھے وہ لڑتے رہے اس سامراج کے خلاف. یہ بہادری آپ کے بزرگوں میں پہلے سے ہی تھی حافظ صاحب, استوری صاحب. اور جب آپ کے اسکاؤٹس نے, آپ کے مجاہدین نے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور ان قربانیوں کے عوض آپ کو یہ آزادی ملی ہے, جس طرح سے وہ ابھی انہوں نے بات کی تھی, یہ تشریح میں نہیں ملی تھی, قربانیاں دینی پڑی. اب آزاد کشمیر کے اندر جب قبائلی آئے تو انہوں نے ان ڈوگراؤں کو پیچھے دھکیل دیا اور وہ شالٹینگ سری نگر تک پہنچے. اچھا, اسی دوران الیسٹر لیمب لکھتے ہیں کہ دہلی سے جب جو ایئر فورسز تھی ان کو کہ اگر سری نگر ایئرپورٹ پہ آپ کو مزاحمت ہوئی تو واپس آنا. 27 اکتوبر کی یہ رات ہے جو 27 اکتوبر بلیک ڈے ہم نے منایا. وہ پھر لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کا جہاز سری نگر اترا اس نے پہلے سے ہی دیکھا کہ پٹیالہ فوج نے اس کو گھیرے میں لیا تھا, وہ کوئی مزاحمت نہیں تھی, یعنی وہ پیدل فوج پہلے سے آئی تھی, 27 اکتوبر کو بھی نہیں آئی تھی, وہ سری نگر تک پہنچ گئی تھی اور ان قبائلیوں نے ان کو روکا. اچھا, ان کی بات چیت کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس اپنی بک میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قبائلی آئے ہیں, وہ بھی ڈرے ہوئے تھے. تب اس کے بعد کیا صورتحال بنی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان محسنوں کا بھی, اللہ تعالیٰ کا بھی, کہ آج سی پیک بھی اسی وجہ سے ہے, ورنہ اسلام آباد بھی انڈیا کی توپوں کا ٹارگٹ ہوتا. اور آج کوہلا پہ جب مودی بیٹھا ہوتا تو لگ پتہ جاتا ان لوگوں کو جو آج بھی ناشکری کرتے ہیں, جو آج بھی اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کرتے ہیں. یہ ہم سے پوچھیں, جہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, جہاں ہمارے ریلیجس رائٹس بھی چھین لیے گئے ہیں. 5 اگست کا جو ثانیہ تھا اس کے بعد مودی نے شکنجے کسے ہر طرف سے ہمارے, ہم بول نہیں سکتے ہیں. بٹ صاحب, میں عید کے دن کبھی کبھار اپنی بہن یا بھائی کے ساتھ بات کرتا تھا, آج وہ بھی نہیں کرتا ہوں. اتنا ڈرایا گیا انہیں. میں کل دیکھ رہا تھا میرا بھانجا سوشل میڈیا پہ میں کبھی کبھار لائک کرتا تھا, اس نے مجھے اس سے بھی دور کر دیا. میں لائک کر رہا ہوں, میں نہیں ہو رہا. اتنا ڈرایا گیا ان کو. اور مودی کہتا ہے نیا کشمیر, اور جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے. کوئی امن نہیں ہے. البتہ 5 اگست کا جو ثانیہ تھا اس سے مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہوا. مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا. ہندوستان نے ایک سازش کی, پہلے اقوام متحدہ کے خلاف, جہاں وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت 1948 میں گیا تھا, پھر کشمیر یو این کے جوریڈکشن میں آیا تھا, اس کے خلاف سازش کی, پاکستان کے خلاف سازش کی, اور اس کے بعد جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادت کے خلاف سازش کی. اقوام متحدہ کی قرارداد 91 ہندوستان کو قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ کوئی غیر قانونی اقدام کرے. یہ اس کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ انتظامی معاملہ نہیں ہے, ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو وہ خود لے کے گیا تھا. اب اس کے بعد کشمیر کے اندر اس نے دعوے کیے نارملسی کے, سب کچھ میں نے ٹھیک کر دیا ہے, لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب بٹ صاحب ہمارے یہاں سینئر جرنلسٹ ہیں, جب بھی ہم آتے ہیں بڑا کھلاتے پلاتے ہیں یہ ہمیں, تو آپ آگے آ جاتے ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں. بہرحال یہ سہانی راتیں تھیں. آپ لوگ جہاں آج بات کرتے ہو نا اپنے رائٹس کی, میں ڈاکٹر صاحب چونکہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے یہ اے جے کے والے یا جے بی والے لٹکے ہوئے ہیں. اے جے کے والوں کو تو پھر بھی ایک سٹیٹس ملا تھا اس وقت, جس طرح سے عالم نور بھائی نے بات کی,
جی بی والوں کو بعد میں پیپلز پارٹی کے وقت ملا، لیکن حکومت پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہمارے حوالے سے بھی غلط بیانات دیے گئے کہ حریت کانفرنس شاید جو ہے نا جی بی کے حق میں نہیں ہے کہ وہ کوئی صوبہ بنے یا انہیں کوئی اسٹیٹس ملے. کبھی ایسی بات نہیں کی حریت کانفرنس نے. میں یہاں اس سے پہلے بھی مجھے امجد صاحب بلاتے تھے، مہدی شاہ صاحب، جو بھی آپ کے وہاں گزرے ہیں سب کے ساتھ میں نے یہاں چونکہ کام بھی کیا ہے. اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا کہ جی بی جب شکسگام کا ایگریمنٹ ہوا نا پاکستان اور چائنا کے درمیان، اس میں لکھا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک طبقہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، شاید گفٹ دیا گیا ہے. اس میں ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے عثمانی صاحب کہ جب یہاں کل ریفرینڈم ہوگا تو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوگا. پاکستان تو ہمیشہ ہمارے قدرت کا حامی تھا. پاکستان نے کبھی نہیں کہا یہ میرا حصہ. ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں یا پاکستان ہمارا ہے. جی بی والے آج کہتے ہیں ہمیں جو نا صوبہ بناؤ، اور کوئی اگر وہاں سے اٹھ کھڑا ہو جائے کہ نہیں ان کو صوبہ نہ دیں کیونکہ پہلے ادھر سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بھائی ہم اور 100 سال مسئلہ حل نہ ہو جائیں تو آپ کو جی بی والے اسی طرح لٹکتے رہیں گے. ایک عبوری سٹیٹس دے دیں جی بی کو، ان کو آپ نمائندگی دے دیں. یہ جی بی کے ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی نمائندگی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں. ان کا حق ہے. یہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک سٹیٹس ہے جہاں 50 کی دہائی میں ان کو دیا گیا تھا. آپ کا پریزیڈنٹ ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کا ایک فلیگ ہے، آپ کا ایک سپریم کورٹ ہے، آپ کا آئین ہے. مجھے ایک وہ کہا گیا کہ آپ مختصر کریں، لیکن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام جہاں وہ میرے بھائی نے بات کی، میں تو گیا نہیں، البتہ انشاءاللہ حافظ صاحب اس دفعہ ہمارا ہے ارادہ کہ حریت کا ایک ڈیلیگیشن وہاں وزٹ ضرور کرے. 2 دفعہ جو ہے ہم نے پلان بنایا تھا تو لیکن حالات ایسے تھے کہ ہم نہیں جا سکے. لیکن انشاءاللہ یہ جو سردیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد ضرور ہم آئیں گے. اور جہاں یہ ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو وہیں میں نے دیکھا سب کے ساتھ میں نے یہاں کام کیا، جو بھی استوری صاحب، بلتی صاحب، عالم نور صاحب، سارے انتہائی خوبصورت لوگ ہیں. اختر صاحب، یا اس سے پہلے ایک صحافی تھے شبیر حسین صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت کرے. تو یہ سارے لوگ بڑے خوبصورت ہیں. پاکستان کے یہ وفادار ہیں، پاکستان کے یہ لوئل ہیں. ہر اول دستے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، ان کے بزرگوں کا بھی. تو لہٰذا ہم ایک قوم ہے، ہمیں جدا نہیں کیا جا سکتا. روحانی طور پہ بھی، قلبی طور پہ بھی ہم پاکستان کا حصہ ہے. ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہیں انشاءاللہ ہم بھی آزاد ہوں گے حافظ صاحب، پھر اکٹھے انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے، اس ریجن کے لوگوں کی ترقی کے لیے انشاءاللہ اکٹھے کام کریں گے. تھینک یو. ہم علینا البلاغ.